بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو کہ حروف مقطعات کا وظیفہ ہے، اور حروف مقطعات بھی وہ جن سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، یعنی یہ وظیفہ الف لام میم کا وظیفہ ہے۔ اگر شرط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو آپ کو ایک ہی دن میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو مکمل غور اور توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ اس وظیفے سے جڑی ایک کارگزاری بھی ہے جو آپ کو سناؤں گی، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، میں آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ بتاؤں گی اور اس کی شرطیں بھی بتاؤں گی، لیکن پہلے ہماری بہن کے کارگزاری آپ سن لیں جو اس وظیفے سے متعلق ہے۔ یہ بہن اپنے میسج میں یہ لکھتی ہیں: محترم اسلامک دنیا، السلام علیکم۔ اسلامک دنیا، میں نے آپ کا چینل 3 سالوں سے سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ آپ جو وظیفہ اور اعمال اور ٹوٹکے بتاتے ہیں، الحمدللہ ان سے ہم سب گھر والوں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ اسلامک دنیا، آج جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ عمل میں نے شروع کے دنوں میں جب میں نے آپ کا چینل نیا سبسکرائب کیا تھا انہی دنوں سنا تھا، جس میں آپ نے الف لام میم کی کثرت کرنی ہے۔ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ الف لام میم پڑھنا ہے اور اللہ سے اپنے حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اسلامک دنیا، پھر ایک ایسا لمحہ آیا کہ میری شادی ہوئی، اور جہاں شادی ہوئی وہ لوگ دین سے بہت دور تھے۔ پھر میں بھی اس عمل کو بھول گئی، مگر اسلامک دنیا، آج سے صرف 4 سال پہلے میرے گھر کا یہ حال تھا کہ لڑائیاں، نحوست، رزق میں کمی، ہر کام میں پریشانی۔ ہم میاں بیوی کا تو یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے بیزار بات کوئی نہ ہوتی، مگر ہفتوں تک ایک دوسرے سے بات نہ کرتے۔ قرض کے نیچے دب گئے، جبکہ اس سے پہلے تقریباً 8 سال پہلے ہمارے گھر میں سکون تھا، رزق بے حساب تھا، مگر نہ جانے آہستہ آہستہ کیا ہوا، رزق کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، برکت اڑ گئی، گھر سے چین و سکون سب چلا گیا، قرض دینے والے قرض لینے والے بن گئے، بچے اچھے اسکول سے اٹھا لیے گئے کیونکہ فیس نہ ادا کر سکتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت کا کھانا کھا لیتے تو دوسرے وقت کے لیے پریشان ہو جاتے۔ ہم نے بہت خوشحالی دیکھی تھی، سکون دیکھا تھا، زندگی کا چین آرام دیکھا تھا، اب اچانک تنگ دستی اور اتنی زیادہ کہ فاقوں تک نوبت آ گئی، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شام کے وقت گھر میں عجیب نحوست کا احساس ہوتا تھا، ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گئے، ڈپریشن کی مریض بن گئی۔ شوہر پہلے تھوڑا بہت کام کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، انہوں نے باہر گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر اسی دوران میں نے آپ کی یہ ویڈیو دیکھی جس میں اسلامک دنیا آپ نے جو عمل بتایا تھا، یقین کیجئے صرف 2 سے 3 دن ہی ابھی وظیفہ پڑھتے ہوئے ہوا تھا کہ گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، ایک دم گھر میں سکون آ گیا، نحوست کا احساس ختم ہو گیا، میرے اندر اطمینان آ گیا، اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔ شوہر کا احساس ہونے لگا کہ میں کیا کر رہی ہوں، ایک تو وہ روزگار سے پریشان ہیں اور الٹا میں مزید انہیں اپنی ہر وقت کی جلی کٹی سنا کر انہیں اور پریشان کر دیتی ہوں۔ پھر میرے دل میں شوہر کے لیے محبت کا احساس دوبارہ سے بڑھا، جبکہ شوہر کو بھی ان کے دل میں میرے لیے احساس ہوا، ہماری سالوں کی دوریاں ختم ہو گئیں، گھر میں چین و سکون آ گیا۔ پھر رزق کے اسباب ایسے بڑھے کہ میرے شوہر حیران رہ گئے، رب نے صرف 1 سال کے اندر اتنا نوازا کہ پہلے سے کہیں زیادہ رزق ملنا شروع ہو گیا۔ یقین کیجئے 2 سے 3 سال ہم نے دودھ، گوشت اور پھلوں کی شکل نہیں دیکھی تھی، مگر اب گھر میں اتنا آتا ہے کہ محلے میں اور گھر میں کام والیوں میں بانٹ دیتی ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ اب اور آ جائے گا۔ الحمدللہ، اس عمل نے جو سب سے بڑا فائدہ دیا وہ یہ کہ میری پوری فیملی 5 وقت کی نمازی بن گئی، الحمدللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی نسلوں کو شاد و آباد رکھے۔ آپ کی بہن زبین۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے سنا کہ وظیفہ کیسا پاورفل وظیفہ ہے۔ کوئی خاص دن اس وظیفے کے لیے نہیں ہے، کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو یہ ویڈیو ملے تو آپ اس وظیفے کو شروع کر لیں۔ اس وظیفے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے، آپ نے حروف مقطعات الف لام میم کا ورد کثرت سے کرنا ہے، کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ، شروع اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ کوئی لمٹ نہیں ہے، چلتے پھرتے ان حروف کی کثرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ دعا آپ نے پورے یقین کے ساتھ مانگنی ہے، اور دعا کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ دعا مانگنے میں ہماری بہت سی کمیاں ہیں۔ آج کے دور میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 2 منٹ سے زیادہ دعا مانگتے ہوں، بس سرسری سے طور پر دعا مانگی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اس کو دعا مانگنا نہیں کہا
جاتا۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں دعا وہ ہوتی ہے کساری کے ساتھ محتاج بن کر مانگی جاتی ہے، اور دعا ہمیشہ لمبی مانگنی چاہیے، دل سے مانگنی چاہیے، یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ یہ یاد رہے کہ جتنی لمبی دعا ہوگی اتنا ہی اس میں دل جمی پیدا ہوگی، اور جب دل جمی پیدا ہوگی تو پھر اللہ سے مانگنے میں آپ کو لذت آئے گی، اور آپ اللہ سے دعا میں تعلق محسوس کریں گے۔ اور یاد رہے ایسی ہی دعا کو دعا کہا جائے گا، اور ایسی ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو وہ شرط بتاتی ہوں جو اس وظیفے کے لیے ضروری ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے روزانہ کسی نہ کسی ضرورت مند کی مدد لازمی کرنی ہے۔ کسی غریب مسکین محتاج کی مدد کریں، کسی ضرورت مند کو حسب توفیق صدقہ دے دیں، کسی ضرورت مند کو کھانا کھلائیں، کسی ضرورت مند کو کپڑا پہنا دیں، پانی پلا دیں، کسی بھی طرح مدد کر دیں۔ یاد رہے جب آپ ضرورت مند اور محتاجوں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ لہٰذا آپ نے اس وظیفے کو جتنے دن کرنا ہے آپ نے لازمی کسی نہ کسی کی مدد ضرور کرنی ہے، اور یہ مدد آپ کسی بھی صورت میں کر سکتے ہیں، مالی طور پر بھی کریں یا کوئی بھی ضرورت کسی کی کسی بھی طریقے سے پوری کر دیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ پیارے بھائیو، بہت ہی لاجواب عمل ہے، خود بھی پورے یقین کے ساتھ کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔